नाजरीन आदाब। ظلمت اور ضیاء، ان میں فرق کیا ہے؟ شاید ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا جواب معلوم، لیکن یہ کوئی اتنی آسان بات بھی نہیں ہے۔ روشنی کی حقیقت کو جاننے میں انسانوں کو ہزاروں سال لگ گئے، اور صرف 200-250 سال پہلے ہمیں اس کی اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ روشنی دراصل برقی مقناطیسی لہریں ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، جو اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی چارج حرکت کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں چارجز حرکت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے یہ لہریں باہر نکلتی ہیں۔ روشنی ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کس رفتار پہ حرکت کرتی ہے۔ اب اس کے اوپر لوگوں نے تو بہت پہلے سے غور و خوض کیا تھا۔ ایک تجربہ گیلیلیو نے کیا تھا۔ گیلیلیو نے یہ کیا کہ اپنے ایک اسسٹنٹ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، میں اس پہاڑ پہ ہوں، جب تم میری لالٹین کو دیکھو گے تو اس وقت اپنی لالٹین پر سے پردہ ہٹا دینا۔ اور گیلیلیو کا خیال یہ تھا کہ وہ فرق ناپ سکے گا، وقت کا فرق ناپ سکے گا، اور اس طرح سے یہ جان لے گا کہ روشنی کس رفتار پہ حرکت کرتی ہے۔ مگر یہ ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہے، اور جتنا وقت پردے کو اوپر اٹھانے میں لگتا ہے اس دوران تو روشنی دور کہیں چلی جا چکی ہوتی ہے۔ پھر سن 1675 میں رومر، جو ایک ماہر فلکیات تھا، اس نے روشنی کی رفتار یوں معلوم کی کہ اس نے مشتری کے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند مشتری کے گرد ایک مخصوص وقت کے بعد دوبارہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر پھر چاند گرہن ہوتا ہے۔ رومر نے مشتری کے چاند کا اس وقت مشاہدہ کیا جب زمین مشتری کے قریب ہوتی ہے اور سورج اس طرف ہوتا ہے، لیکن جب زمین گھوم کر سورج کے دوسری طرف پہنچتی ہے تو پھر رومر نے یہ دیکھا کہ یہ چاند گرہن 16.6 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ روشنی کو مزید 16.6 منٹ لگتے ہیں یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے واسطے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ زمین سورج سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے، تو پھر یہاں سے روشنی کی رفتار نکلتی ہے speed of light is equal to distance, which is 2 times the distance of the earth from the sun divided by the time taken، جو 16.6 منٹ ہے۔ اس سے جو ویلیو نکلی وہ اصل ویلیو سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ It is about 2.3 times 10 to the power 8 meters per second، اور یہ تو ایک بہت قابل ستائش بات ہے کہ اتنا پہلے رومر نے روشنی کی رفتار معلوم کر لی تھی، ایک کافی ایکوریٹ حد تک۔ مگر ایسٹرونومیکل طریقے اپنی جگہ پہ ہیں، اور جو تجربات آپ زمین پہ کر سکتے ہیں ان کی الگ ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا۔ سب سے پہلے ایک فرانسیسی سائنسدان جس کا نام فیزو تھا، فیزو نے یہ تجربہ کیا کہ اس نے ایک گراری لی، اس گراری کے دانتوں میں سے روشنی کی ایک دھار گزر سکتی ہے، ایک بیم گزر سکتی ہے۔ اور اب آپ اس ڈائیگرام پر دیکھتے ہیں کہ یہ گراری گھومتی ہے، ایک طرف سے روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے جو ایک آئینے سے، جو پارشلی سلورڈ مرر ہے، اس سے ٹکرا کر سیدھے ہاتھ کی طرف جاتی ہے، پھر ایک دوسرے آئینے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے آنکھ کے ساتھ یا کسی ٹیلیسکوپ کے ساتھ۔ جب یہ گراری گھومتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دانت جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹتے ہیں، ہلتے ہیں۔ اب اگر روشنی ایک وقت پر یوں گزرتی ہے تو جب وہ واپس آئے گی تو ممکن ہے کہ جو گراری کا دانت ہے وہ اس کے بیچ میں آ جائے اور اس کے راستے کو بلاک کر دے۔ آنے اور جانے کا وقت 2 × L / the speed of light c بنتا ہے، اور اس دوران گراری نے
کتنا وقت لگایا؟ تھیٹا ڈیوائڈڈ بائی اومیگا. تو اگر یہ لائٹ بلاک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2L ڈیوائڈڈ بائی سی از اکول ٹو تھیٹا ڈیوائڈڈ بائی اومیگا. یہاں سے پھر اسپیڈ آف لائٹ نکل آتی ہے 2 انٹو ایل انٹو اومیگا ڈیوائڈڈ بائی تھیٹا. تو یہاں پر اسپیڈ آف لائٹ نکالنے کے واسطے آپ کو صرف 2 چیزیں میجر کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ گراری کس اسپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ گراری سے اس اسکرین تک یا اس مرر تک فاصلہ کتنا ہے. حالانکہ یہ اتنا سمپل ایکسپیریمنٹ ہے، لیکن اس سے جو اسپیڈ آف لائٹ کی ویلیو نکلتی ہے وہ حقیقت سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اٹ از ان فیکٹ ویری کلوز ٹو 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ. اس سے ملتا جلتا ایک اور ایکسپیریمنٹ سن 1860 میں کیا گیا، یعنی کہ اس کے کچھ 10-11 سال کے بعد. کرنے والے سائنسدان کا نام فوکو تھا، اور اس میں ایک روٹیٹنگ مرر ہے جس کے 8 حصے ہیں. جب لائٹ سورس سے نیچے روشنی آتی ہے تو وہ پھر ایک مرر کے ساتھ ٹکرا کر ایک ویونگ ٹیلیسکوپ میں پہنچتی ہے، مگر یہ صرف اس صورت میں پہنچے گی جب مرر بالکل ٹھیک جگہ پر ہو اور روٹیشن کی سپیڈ بالکل صحیح ہو. مطلب یہ کہ the mirror rotates only 1/8 of a turn in time delta t. ان تمام تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روشنی بہت تیزی کے ساتھ تو ضرور حرکت کرتی ہے، لیکن اس کی سپیڈ انفینٹ نہیں ہے، فائنائٹ ہے. یہ کتنا بڑا نمبر ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر روشنی زمین کے گرد 7 یا 8 چکر لگا سکتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں روشنی سب سے پہلے پہنچتی ہے. مثال کے طور پر جب بجلی کڑکتی ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بجلی کڑکی، اس کے بعد پھر ہمیں بادل گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے. بادل جب گرجتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، اور ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ بمشکل 1100 میٹرز پر سیکنڈ کی رفتار پہ حرکت کرتے ہیں، جبکہ یہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. روشنی برقی مقناطیسی لہریں ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے. مطلب یہ کہ جو فریکوینسیز ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی، یہ 0 سے لے کر انفینٹی تک جاتی ہیں، لیکن جو ویو لینس ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، ان کی رینج محدود ہے. تو جو گہرا نیلا ہے وہ تقریباً 400 نینو میٹرز ہوتا ہے، اور جو گہرا سرخ ہے وہ کوئی 7 یا 750 نینو میٹرز ہوتا ہے، اور جو درمیان کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ان 2 حدود کے درمیان ہی ہیں. سورج سے نکلنے والی روشنی مختلف فریکوینسیز کی ہوتی ہے، اور اگر آپ دن کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ کے پاس وہ میجرمنٹ ایکوپمنٹ ہو جس سے آپ فریکوینسیز معلوم کر سکیں، تو اسپیکٹرم آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا. یہ دیکھیں کہ شارٹ ویو لینس پر، مطلب یہ کہ بلو کے نزدیک آپ کو سب سے زیادہ انرجی ملتی ہے، انٹینسٹی ملتی ہے، اور جیسے جیسے آپ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں تو کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن بالآخر یہ کافی کم انٹینسٹی ملتی ہے. اسی طرح سے ایک عام بلب سے روشنی مختلف ویو لینس کی نکلتی ہے. ایک ٹنگسٹن لائٹ بلب سے نکلنے والی ویو لینس 400 سے 700 نینو میٹرز کی ہوتی ہیں. اکثر وائٹ لائٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سفید رنگ کوئی چیز نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز وائٹ لائٹ. وائٹ لائٹ کا اصل مطلب ہے کہ تمام فریکوینسیز برابر مقدار میں ہوں، اور ایسے کبھی ممکن نہیں، کیونکہ پھر اگر آپ کو تمام ویو لینس اس روشنی کی بیم میں شامل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ فرام 0 ٹل انفینٹی، جو کہ ناممکن ہے. لیکن اپروکسیمیٹ وائٹ لائٹ ضرور ہوتی ہے، اور اس میں اتنی ہی ریڈ ہے جتنی بلو ہے. غرض یہ کہ تمام کلرز اس کے اندر تقریباً برابر لیول پر ہوتے ہیں. اب مختلف کلرز کو جوڑ کے ان کو کمبائن کر کے دوسرے کلرز بنتے ہیں. اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر نیلے اور سرخ کو کمبائن کر کے فیروزی رنگ بنایا گیا ہے. دوسری طرف نیلے اور ہرے سے ہلکا نیلا بنا ہے.
نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ اور سبز کو ملا کر پیلا رنگ بنتا ہے، اور جب آپ ان تینوں رنگوں کو اکٹھے کرتے ہیں تو ان سے سفید دوبارہ بنتا ہے۔ میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ سفید کا مطلب یہاں پر اپروکسیمیٹ وائٹ ہے، تو صرف 3 رنگوں سے نہیں، اگر آپ تمام رنگ اس میں برابر مقدار میں شامل کر سکے تبھی مکمل سفید بنتا۔ لیکن چلیے اپروکسیمیٹلی وین یو کمبائن ریڈ، بلو اینڈ گرین تو اس سے ایک سفید رنگ بن جاتا ہے، کم از کم ہماری آنکھیں اس کو سفید کے طور پر قبول کر لیتی ہیں۔ جب سفید روشنی کی مدد سے کسی پیلی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ صرف پیلی روشنی اس پر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سفید شے کو دیکھیں تو آپ کو سارے رنگ نظر آئیں گے، گویا کہ وائٹ لائٹ از ریفلیکٹڈ بائی اے وائٹ آبجیکٹ۔ اگر آپ سفید روشنی سے کسی سرخ اور نیلے چیز کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو سرخ چیز سرخ ہی دکھائی دے گی اور نیلی چیز نیلی ہی دکھائی دے گی۔ لیکن اگر آپ اسی آبجیکٹ کو سرخ روشنی سے دیکھیں تو پھر آپ کو صرف سرخ چیز ہی دکھائی دے گی، جو دوسری ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس پر سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ریڈ لائٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ بائی اے بلیک آبجیکٹ۔ اور اگر نیلے رنگ کی روشنی سے اس نیلی چیز کو دیکھا جائے تو وہ تو نظر آئے گی، لیکن جو دوسری ہے وہ نہیں دکھائی دے گی۔ کلر فلٹرز کی مدد سے ہم مختلف کلرز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس طرف سے سفید روشنی آتی ہے تو اس طرف سے صرف سرخ روشنی نکلے گی یا نیلی نکلے گی یا پیلی نکلے گی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے فلٹر کس قسم کا لگایا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم ایبزارپشن فلٹر کہتے ہیں۔ اس تجربے میں سفید روشنی ایک منشور یا پرزم میں سے گزرتی ہے اور یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔ یہاں سرخ سے لے کر نیلے تک اور اس سے آگے تک بھی رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں آپ کو تمام رنگ دکھائی دیتے ہیں، گہرے سرخ سے لے کر گہرے نیلے تک۔ سفید لائٹ جس کے اندر یہ تمام رنگ موجود ہوتے ہیں کیوں بٹ جاتی ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور ابھی تھوڑا سا ہی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ لائٹ جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے مختلف سپیڈز پر چلتی ہے جب یہ کسی میڈیم میں سے گزرتی ہے، اور اس واسطے نیلا یہاں اور سرخ یہاں آپ کو دکھائی دے گا۔ مگر اب وائٹ لائٹ سے ہٹ کر میں ایک مخصوص فریکوینسی کی لائٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جدید ایجاد ہے جس کو لیزر کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹری ہے جو لیزر کو انرجی پہنچاتی ہے۔ یہاں سے جب میں اس بٹن کو دباتا ہوں تو ایک روشنی نکلتی ہے جو میں اب آپ کی طرف کرنے والا ہوں۔ تو یہ دیکھیے گا، دس از اے ریڈ لیزر۔ جو روشنی اس لیزر سے نکلتی ہے وہ ٹھیک ایک فریکوینسی کی ہے، اس سے شاید 1-2 سائیکل ادھر ادھر ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں، اور یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے جس کا آپ کو جگہ جگہ ایپلیکیشن دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب تو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز میں بھی اس طرح کے لیزرز ہیں جو اس ڈی وی ڈی اور سی ڈی کو پڑھتے ہیں۔ ہم پھر یہ ڈسکس کریں گے کہ لیزر کس طرح سے کام کرتا ہے، لیکن اس سے روشنی کی کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روشنی ایک سیدھی لکیر میں چلتی ہے، لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن۔ اس لیزر کی مدد سے ہم بہت سے ایسے تجربات بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے۔ تو چلیے ایک دو کچھ بڑے سمپل قسم کے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ لیزر استعمال کروں گا صرف ریفلیکشن اور ریفریکشن کو سمجھنے کے واسطے۔ یہ ایک شیشہ ہے، عام سا ہے۔ اب اگر میں اس کو آپ کے سامنے یوں رکھوں اور اس کے پیچھے یہ لیزر رکھوں تو یہ دیکھیے یہ اس میں سے گزر جاتا، لیکن جب میں اس کو ریفلیکٹ یوں کرتا ہوں تب بھی کرتا ہے، اور شاید اس کا عکس اس کاغذ کے اوپر بہتر دکھائی دے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ
یہ روشنی اس شیشے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کا ایک حصہ اس کے پار چلا جاتا ہے اور دوسرا حصہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اس ریفلیکشن پوائنٹ کو میں بدل سکتا ہوں اس شیشے کا اینگل بدل کر. اور چلیے اب ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں. جب ہم کسی شیشے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آنے والی شعاع، جس کو میں نے انسیڈنٹ رے لکھا ہے یہاں پر، وہ شیشے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور جو پرپینڈیکولر ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ بننے والے اینگل کو اینگل آف انسیڈنس کہا گیا ہے. جو شعاع باہر نکلتی ہے اس کو ریفلیکٹڈ رے کہا گیا. اور ایک بہت آسان تجربہ ہے جس میں اگر ہم پیمائش کریں تو اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن کو ہم برابر ثابت کر سکتے ہیں. شیشے کی سطح تو ہموار ہے، تو جب اس کے اوپر یہ لیزر کی روشنی پڑتی ہے تو وہ صرف ایک سمت میں ایک شعاع بن کر دوسری طرف نکلتی ہے. اینگل آف انسیڈنس از ایکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. لیکن اگر کوئی میں دوسری چیز لوں، وہ جو کھردرا ہے اور جس کی سطح ہموار نہیں ہے، تو پھر روشنی اس طرح سے نہیں ریفلیکٹ ہوگی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میرے کوٹ کے اوپر پڑتی ہے، اس کوٹ سے ریفلیکٹ ہو کر صرف اس سمت نہیں جاتی اور نہ صرف اس سمت جاتی ہے، یہ ہر طرف جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اینگل آف ریفلیکشن از ناٹ ایکول ٹو دی اینگل آف انسیڈنس. ہاں، اگر آپ اس سطح کی ہر چھوٹی چیز کو دیکھیں، ہر چھوٹے ایلیمنٹ کو دیکھیں، تو اس چھوٹے ایلیمنٹ سے ریفلیکشن اسی طرح سے ہوگی. مطلب یہ کہ اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن برابر ہوں گے، لیکن کھردرے پن کے ہوتے ہوئے یو گیٹ ریفلیکشن ان آل ڈائریکشنس. تو یہ تھی ریفلیکشن کی بات. ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ اس شیشے میں سے کچھ لائٹ تو گزر جاتی ہے، اور میں پھر آپ کے کیمرے کی طرف یوں لائٹ کو بھیجتا ہوں، اور اگر میں ایک اینگل سے کروں تب بھی یہ پہنچ سکتی ہے. اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگے. یہ پہنچ گئی. یہ شیشہ میں نے ایک اینگل پہ رکھا تھا، اور جس اینگل پر یہ اندر داخل ہوا اس اینگل سے یہ واپس باہر نہیں گیا. اس کو ریفریکشن کہتے ہیں، اور ایک ڈائیگرام سے یہ بات بہتر واضح ہوگی. یہاں پر آنے والی شعاع اندر کی طرف یعنی کہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے اور پھر باہر نکلتے ہوئے نارمل سے ہٹ جاتی ہے. گویا کہ جب ہوا سے گلاس تک ایک شعاع آتی ہے تو اٹ از اٹریکٹڈ ٹورڈز دا نارمل، اور جب دوسری طرف جاتی ہے یعنی کہ شیشے سے ہوا کی طرف تو یہ نارمل سے ہٹ جاتی ہے. لہٰذا انسیڈنٹ لائٹ اور ٹرانسمیٹڈ لائٹ ایک دوسرے کے پیرلل ہے، لیکن یہ ڈسپلیس ہو گئے. کسی ایک روشنی کے رنگ کے لیے ہم ایک کوانٹٹی ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ریفریکٹیو انڈیکس کا نام دیا جاتا ہے. ریفریکٹیو انڈیکس از ڈیفائنڈ ایز دا اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم ڈیوائڈیڈ بائی دی اسپیڈ آف لائٹ ان دیٹ میڈیم. جب کوئی روشنی کسی میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے تو عموماً یہ سلو ہو جاتی ہے. اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے. وہ اس لیے ہے کہ روشنی جب کسی میڈیم کے اندر جاتی ہے تو اس کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ یوں ارتعاش کرتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں. اس ارتعاش کی وجہ سے مزید الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. یہ ریڈیشن کمبائن ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک اور شعاع بنتی ہے روشنی کی، جو پھر آگے کی طرف جاتی ہے، لیکن اسی رفتار پہ نہیں جس رفتار پہ ایک شعاع اندر آئی تھی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ کوئی مصدقہ اصول نہیں، کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس 1 سے کم ہو، جس کا مطلب یہ کہ روشنی زیادہ تیزی سے دوڑنے لگے ایک میڈیم کے اندر. خیر، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر آج کل بہت تحقیق ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر میں پھر آپ سے کسی وقت بات کروں گا. لیکن چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو عام مٹیریلز ہیں ان کا ریفریکٹیو انڈیکس کتنا بنتا ہے.
ہوا اور ویکیوم کے ریفریکٹیو انڈیکس میں کوئی خاص فرق نہیں. ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.00029 ہے، پانی کا 1.33، الکوہول کا 1.36 اور تیل کا 1.5، اور سب سے بڑا ریفریکٹیو انڈیکس تو ہیرے کا، ڈائمنڈ کا ہوتا ہے، اور یہ 2.42 کے لگ بھگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہیرا اس قدر قیمتی پتھر مانا جاتا ہے. جب لائٹ اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ زیادہ بینڈ ہوتی ہے اور اس کے جو مختلف رنگ ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. اسی لیے ایک ہیرا چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کے رنگ نظر آتے ہیں. آپ اگر ذرا یوں ہٹ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ اور رنگ دکھائی دے گا. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہیرے کو ایک خاص طرح سے کٹ کیا جاتا. بہرحال اب میں پانی کے ریفریکٹیو انڈیکس کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ پانی کا گلاس میرے سامنے اس وقت ایک پڑا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس روشنی کو کس طرح سے حرکت دیتا ہے، کس طرح سے اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتا ہے. تو اس لیزر کو میں اس گلاس کے تھرو یوں کرتا ہوں، اور اب میں اس لیزر کو پکڑ کے رکھوں گا، اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلاؤں گا، لیکن اس گلاس کے اندر میں پانی بھرتا چلا جاؤں گا. اب آپ نے دیکھا یہ روشنی اس طرف آ گئی، نزدیک آ گئی، اس لیے کہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس جو 1.33 کے لگ بھگ ہے، اس نے اس لائٹ کو بینڈ کر دیا، نزدیک کی طرف، نارمل کی طرف کر دیا. اور اگر میں نکال دوں تو دوبارہ اسی سچویشن پر ہم پہنچیں گے. چلیے ایک بار پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو پانی سے جب یہ گلاس خالی ہوتا ہے تب لائٹ ادھر پہنچتی ہے، اور یہ دیکھیے ریفریکشن کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کو پانی میں رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ چیز مڑ گئی ہے. چمچی رکھیں ایسے لگتا ہے کہ چمچی بینڈ ہو گئی ہے. یا اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں جو پانی کے اندر ہیں تو ایسے لگے گا کہ وہ سمندر کی یا دریا کی سطح کے اوپر ہیں، جبکہ اصل میں وہ کافی نیچے ہیں. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شعاعیں زیادہ بینڈ ہوتی ہیں جب وہ ایک لوور ریفریکٹیو انڈیکس سے ہائر ریفریکٹیو انڈیکس مٹیریل کے اندر پہنچتی ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے اور روشنی ایک سیدھی لکیر پر کیوں چلتی ہے، اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس برابر کیوں ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا قوی اصول ہے جو فرماز پرنسپل کہلاتا ہے. لیکن اصل میں یہ پرنسپل اس سے زیادہ پرانا ہے. آپ نے شاید ابن ہیشم کا نام سنا ہوگا. ابن ہیشم نے ایک بڑی مارکۃ الآراء کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب المناظر. تو اس اصول کا ذکر آپ کو وہاں بھی ملتا ہے. فرماز پرنسپل، میں فرماز پرنسپل ہی کہوں گا اس واسطے کہ اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہے وہ ابن الہیشم کے زمانے میں تھی نہیں. وہاں ایک اور طریقے سے، ایک زیادہ مشکل طریقے سے گھما پھرا کر آپ کو اسی نتیجے پہ پہنچنا تھا اور پہنچے، لیکن یہ زیادہ آسان ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو فرماز پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ جب روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتی ہے وہ اس رستے پہ جاتی ہے جس کے اوپر کم سے کم وقت لگتا ہے. سو اٹ از دا پرنسپل آف لیسٹ ٹائم. اب اگر صرف یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہو اور درمیان میں ہوا ہو یا ویکیوم ہو تب تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنا وقت اس پاتھ کے اوپر لگتا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت سیدھے لکیر کے. اور اگر لائٹ یوں گھوم کر ادھر جائے تو ڈیفینیٹلی زیادہ وقت لگے گا. تو فری اسپیس کے لیے، ویکیوم کے لیے تو یہ کوئی اتنی اہم چیز لگتی نہیں ہے. لیکن چلیے ہم پہلے اس کو فری اسپیس میں ہی آزما کر دیکھتے ہیں ریفلیکشن کے کیس میں. اس ڈائیگرام میں روشنی کی ایک شعاع پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچتی ہے ایک شیشے سے ٹکرانے کے بعد. جس جگہ پر یہ شیشے سے ٹکراتی ہے وہ فاصلہ ایکس کے اوپر ہے اور باقی ماندہ فاصلہ
d माइनस एक्स है। जो फासला लाइट एक्चुअली तय करती है पहले हिस्से में, उसकी लंबाई है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड, और जो हिस्सा बाद में तय करती है यानी कि टकराने के बाद, वो है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। लिहाजा जो टोटल लंबाई बनी, वो फासला जो इस लाइट को तय करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के वास्ते, उसकी मिक़दार है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर्ड। लिहाजा जितना वक्त लगता है इस फासले को तय करने के वास्ते, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सो टी इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय सी। अब आपको कैलकुलस से ये बात याद है कि जब भी आप किसी फंक्शन का मैक्सिमम या उसका मिनिमम निकालते हैं, तो उस फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव स्लोप ज़ीरो होना चाहिए, और ये वो कंडीशन है जो तय करता है कि एक फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पर हम डी टी बाई डी एक्स को ज़ीरो कर देंगे, और देखिए इससे फिर क्या बनता है। So 0 is equal to dt by dx, which is the same as 1 over c dl by dx, और अब सिर्फ यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना बाकी रह गई। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ स्क्वायर रूट इज़ वेरी इजी। इट इज़, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करें, मसलन x टू द पावर हाफ, तो उसका डेरिवेटिव होता है हाफ x टू द माइनस हाफ। चुनाचे यहाँ पर एक अलजेब्रा का स्टेप है जो मैंने शो नहीं किया, ये आप खुद कर सकते हैं, जिससे नतीजा ये निकलता है कि 0 इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर्ड। और अगर लेफ़्ट साइड 0 है तो इसका मतलब ये कि ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के बराबर हैं। हम सही नतीजे पर पहुंच गए, मगर ये उसूल इस्तेमाल करते हुए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए इस रास्ते के ज़रिए हमने उस पाथ के ऊपर सफ़र किया जिस पर कम से कम वक्त लगता है। अब x को यहाँ हमने तब्दील किया, यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर लाइट इस मिरर के साथ लगती है, और आगे पीछे किया, देखा कि जहाँ साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्राइम, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पे वक्त कम से कम लगता है रोशनी को यहाँ से यहाँ तक जाने के वास्ते। अब ये तो बहुत सादा मिसाल थी, लेकिन अब चलिए इसी उसूल को हम एक और जगह पर अप्लाई करते हैं, जहाँ एक मीडियम दरमियान में आ जाए और जहाँ लाइट को उस मीडियम से गुज़रना पड़े। अब याद रहे कि जब लाइट मीडियम में से गुज़रती है तो इसकी स्पीड बदल जाती है, चुनाचे जब हम वक्त कैलकुलेट करेंगे तो ये बात उसके अंदर शामिल करना पड़ेगी। इस डायग्राम में रोशनी की एक शुआ पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाती है। ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कीमत है n1 और नीचे n2 है। जितना वक्त ए से ओ तक लगता है, दैट इज़ l1 ओवर द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम, और जितना वक्त ओ से सी तक लगता है, दैट इज़ l2 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन n2। जो टोटल टाइम है उसकी कीमत है l1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस l2 डिवाइडेड बाई v2। यहाँ से टाइम निकलता है n1 इंटू l1 प्लस n2 इंटू l2 डिवाइडेड बाई c। n1 l1 प्लस n2 l2 को मैंने l कहा है और इसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहा जाता है। अब यहाँ आप डायग्राम को दोबारा से देखें तो l की कीमत निकल आती है as n1 square root of a squared plus x squared plus n2 square root of b squared plus d minus x squared। अब हम फर्मा का उसूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि वो पोजीशन x मालूम करेंगे जिसके ऊपर वक्त कम से कम लगता है। सो 0 इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, जिस तरह से पहले हमने किया था, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है। तो यहाँ पर आप देखें कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू n1 ओवर 2c स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड इंटू 2x। तो यहाँ dt बाई dx इज इक्वल टू n1 ओवर 2c
इंटू 1/√(a² + x² इंटू 2x, और फिर दूसरी टर्म भी है जो n2 को मल्टीप्लाई करती है, और जो आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो आप खुद भी कर सकते हैं। गर्ज़ ये कि इस कैलकुलेशन से एक नतीजा सामने आता है कि n1 sin θ1 = n2 sin θ2। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है, जिस एंगल पर वो आती है वो θ1 है, जिस एंगल से निकलती है वो θ2 है, तो sin θ1 over sin θ2 = n2/n1। ये एक बहुत अहम उसूल है जिसको हम जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ हो सकती है। इसमें आउटगोइंग एंगल 90 डिग्रीज़ है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रोशनी की एक शुआ बिग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 से स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के मीडियम की तरफ आ रही है, और ये नॉर्मल से हट के निकलती है। मतलब ये कि जो आउटगोइंग एंगल है वो इनकमिंग एंगल से बड़ा है। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। तो अगर ये लेज़र है और लेज़र से लाइट निकलती है और ये इस सरफेस के साथ टकराती है, तो जैसे जैसे मैं, अब इस वक्त तो ऐसे है कि लाइट सीधे ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाता हूँ तो वैसे वैसे जो निकलने वाली लाइट है वो इसकी सतह के नज़दीक आती जाती है। और एक एंगल है जिसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, यहाँ पर उसको θc कहा गया है। सो व्हेन दिस एंगल इज इक्वल टू θc देन द लाइट ट्रेवल्स अलोंग द प्लेट। और अगर θc से हम ज़्यादा ऊपर ले जाएं तो उस वक्त फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। मतलब ये कि लाइट फिर उस मीडियम से बाहर ही नहीं जाती। हैवी या लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में लाइट ठहर जाती है। अब इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, और ऐसी एप्लीकेशंस जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, और वो है ऑप्टिकल फाइबर्स की। ऑप्टिकल फाइबर बाल से बारीक शीशे का धागा होता है, और एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि इसमें रोशनी की शुआ दाखिल होती है, फिर वो दूसरे साइड से टकरा कर इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होती है, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिकल फाइबर एक तो ये कि बहुत पतला हो, दूसरे ये कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुमकिन हो सके। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर को खोल कर देखें तो आपको एक बाल से बारीक शीशे का धागा दिखाई देगा जिसके गिर्द दूसरा शीशा है, लेकिन उस शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर के शीशे से ज़्यादा है। ये उसको सिर्फ बचाने के वास्ते होता, और फिर इसके गिर्द एक कवर होता। ऑप्टिकल फाइबर्स ने तो कम्युनिकेशंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। आज से कोई 100 साल पहले जब अमेरिका और न्यूयॉर्क और लंदन के दरमियान एक केबल डाला गया था, तो उस तरह से पहली दफ़ा टेलीफोन के ज़रिए से कम्युनिकेशन हो सकी थी। मगर उस केबल में से सिर्फ कोई 50 या 60 टेलीफोन कॉल एक वक्त पर हो सकते थे। अब एक धागे से भी बारीक ऑप्टिकल फाइबर से आप लाखों टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, टेलीविज़न के सिग्नल इसके थ्रू गुज़र सकते हैं। और ये सब इसलिए कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर काबू पाने की ज़रूरत है कि बिल्कुल ये हमवार हो। इसमें अगर ज़रा भी ऊंच नीच आ जाए तो फिर रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने इसका ज़िक्र किया कि ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत बारीक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर केबल में, इस फाइबर में बल आ जाए तो मोटा केबल ऐसा है कि वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता और सिग्नल इस तरह से ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर बारीक केबल हो तो फिर लाइट यूँ टकराती हुई जाती है, बाहर नहीं निकलती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और इसमें बेशक बल आ जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अगर कुछ बल इसके अंदर आ जाए तो सिग्नल फिर भी ज़ाया नहीं होता।
جب آپ سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں تو اس میں لاسز بہت کم ہوتی ہیں، اور اسی واسطے یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے، کمیونیکیشن آف انفارمیشن تھرو لائٹ۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن تو ہیرے کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کرٹیکل اینگل سب سے کم ہوتا ہے ریفریکٹیو انڈیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں اگر آپ 2.4 ریفریکٹیو انڈیکس کے ساتھ کیلکولیشن کریں تو کرٹیکل اینگل بنتا ہے 25 ڈگریز۔ یہی وجہ ہے کہ ہیرے میں سے طرح طرح کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایک قیمتی پتھر اسی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ لیکن اب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے ہٹ کے میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے دا نیچر آف لائٹ۔ کیا یہ پارٹیکلز ہے یا ویوز ہیں؟ یہ ایک پرانی بحث ہے جو نیوٹن کے زمانے سے چلی تھی۔ نیوٹن کا خیال تھا کہ روشنی دراصل پارٹیکلز کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے سائنسی مخالفین یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ پارٹیکلز نہیں، یہ ایک ویو ہے۔ تو کس کی بات درست ہے؟ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں کی بات درست ہے، لیکن اس کو ہم بہت تفصیل سے بعد میں سمجھیں گے۔ ابھی میں چند چیدہ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں۔ اگر پارٹیکلز ہی ہوں، اگر لائٹ پارٹیکلز پر مشتمل ہو، تو پھر ایک بڑی خاص چیز اس کی وجہ سے سامنے آتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر یہ پارٹیکلز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں، تو پارٹیکلز تو سیدھے ایک ہی لائن میں حرکت کرتے ہیں۔ چنانچہ جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں روشنی ہونی چاہیے، اور جہاں نہیں پہنچتے ہیں وہاں مکمل اندھیرا ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف مکمل اندھیرا ہونا چاہیے اور دوسری طرف روشنی ہونی چاہیے۔ مگر ہمارا مشاہدہ اس کے برعکس ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں مکمل تاریکی ہے اور یہاں روشنی ہے۔ ہمیں ایک درمیانی علاقہ بھی ملتا ہے، ایک ایسا ریجن جہاں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی دریا یا سمندر یا کسی تالاب کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے وہاں ایک پتھر پھینکا۔ تو جب پتھر پھینکا تالاب میں تو اس سے لہریں باہر کی طرف نکلتی چلی گئیں۔ جب یہ کسی اور پتھر کے ساتھ، فرض کیجئے کہ کوئی چٹان ہے جو پانی کے اندر ہی ہے، اس کے ساتھ یہ لہریں ٹکراتی ہیں، وہ ٹکرا کر پھر بکھرنے لگتی ہیں۔ اب اس پتھر کے پیچھے آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بھی لہریں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو لہریں جا رہی ہیں وہ کسی طرح سے اپنا اثر اس پتھر کے پیچھے بھی پہنچا رہی ہیں۔ جتنا بڑا پتھر ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اثر کم ہوگا، مگر یہ پھیلتی ہوئی لہریں اگرچہ ایک سمت میں یوں باہر جا رہی ہیں، لیکن جب ان کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر یہ اپنا رخ بدل بھی سکتی ہیں، اور وہ جگہ جہاں ان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ پھر ایک نیا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی بھی لہروں کی مانند ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کانسیپٹ کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہے ویو فرنٹ۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کسی تالاب میں یہ پتھر پھینکتے ہیں اور لہروں کی حرکت باہر کی طرف دیکھتے ہیں، تو جہاں لہر اپنی میکسیمم پر ہوتی ہے اس کو آپ ویو فرنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک سرکولر ویو فرنٹ ہے جو پھیلتا چلا جاتا ہے، اور جب بہت بہت دور پہنچ جاتا ہے تو اس میں خم بہت کم رہ جاتا، تو اس میں کرویچر ختم ہوتے ہوتے بالآخر یہ ایک پلین ویو کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ دو علیحدہ ویو فرنٹس بنتے ہیں، ایک جو سرکولر ویو فرنٹ کہلاتا ہے اور دوسرا جو پلین ویو فرنٹ کہلاتا ہے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے پلین ویوز آ رہی ہیں، اور یہ کسی ایسی چیز سے ٹکراتی ہیں جن میں سے یہ گزر نہیں سکتی۔ چنانچہ پلیٹ کی دوسری طرف تاریکی ہے، کوئی وہاں پر ویوز نہیں پہنچ پاتی، لیکن ایک ایسا اس میں ریجن ہے جو لائٹ اور ڈارک کے درمیان کا ہے، اور جہاں آپ کو کچھ ایفیکٹ ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ویوز اب بھی موجود ہیں۔ فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے یہاں پر، اور اس کے اندر بہت سے چھید بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے روشنی آ رہی ہے، ایک ٹارچ ہے،
اور اس ٹارچ کی روشنی اس پر پہنچتی ہے. کچھ تو اس میں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چلی جائے گی، لیکن کچھ تو اس میں سے گزر بھی جائے گی کیونکہ چھوٹے چھوٹے چھید ہیں. ہم اب اس کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیں گے جہاں سے روشنی گزری ہے، مگر یہاں بھی ہمیں ایسے ریجنز ملیں گے جدھر مکمل طور پر یہ تاریک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ لائٹ جہاں پہنچتی ہے تو وہاں سے نئی لائٹ آگے نکلنا شروع ہوتی ہے. اس کو ہائیگنز پرنسپل کہتے ہیں. ہائیگن ایک یورپی سائنسدان تھا آج سے 200 سال پہلے، اور اس کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب لائٹ کسی بھی جگہ پر ہوتی ہے اور کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہے تو جس چیز سے وہ ٹکراتی ہے وہ خود ایک مرکز بنتا ہے دوسری شعاؤں کا، دوسری لہروں کا. تو جیسے تالاب کی میں نے آپ کو مثال دی، جب لہریں کسی پتھر کے ساتھ وہاں ٹکراتی ہیں تو ہر چھوٹا پتھر یا بڑا پتھر جو ہے وہ خود ایک مرکز بنتا ہے جس میں سے پھر شعائیں آگے نکلتی جاتی ہیں، لہریں آگے ریڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لائٹ کین بینڈ اراؤنڈ کارنرس. ایسے نہیں ہے کہ ایک شعاع ہے جو بس جاتی ہے اور ٹکراتی ہے، اس میں مڑنے کی، بینڈ ہونے کی صلاحیت ہے، اور وہ محض اس لیے کہ لائٹ ایک ویو ہے، ایک لہر ہے، اور لہر کی پراپرٹیز رکھتی ہے. روشنی کی یہ تمام ویو پراپرٹیز کے اوپر ہم بعد میں غور کریں گے، اور یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہم کافی وقت بھی لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک زیادہ بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ روشنی آتی کہاں سے اور اس کو جنریٹ کس طرح سے کیا جاتا. اس لیکچر کے شروع میں اور خاص طور پہ پچھلے لیکچر میں نے اس پر بہت زور دیا کہ روشنی دراصل الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک ہی طرح سے، ایک ہی ذریعے سے پروڈیوس ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چارج ایکسیلریٹ کرے. جب تک کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے پاور نکلتی ہے، اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں، اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اب جس طرح سے ہم لائٹ کو نکلتے دیکھتے ہیں تو کیا ایسے ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر لائٹ کا بلب ہے تو لائٹ کے بلب میں ایک فیلیمنٹ ہے. فیلیمنٹ بجلی کے گزرنے سے گرم ہو جاتا ہے، جب بہت گرم ہوتا ہے تو اس میں سے لائٹ نکلتی ہے. یا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ چولہا جلاتے ہیں، ماچس جلائی پھر چولہا جلایا تو وہاں کوئی بجلی کے کرنٹ تو آپ کو نہیں دکھائی دیے نا، مگر اصل میں بجلی کے کرنٹ ہیں، اور وہ بجلی کے کرنٹ مائکروسکوپک لیول کے اوپر ہوتے ہیں. جو الیکٹرانز ایٹم کے اندر حرکت کرتے ہیں ان کی حرکت کی وجہ سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا، وہ کرنٹ پھر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن پیدا کرتا. اب جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس میں الیکٹرانز اور ظاہر کے ایٹمز حرکت کرتے ہیں. کتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں یہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے اس کو کتنی انرجی دی، گویا کہ آپ نے اس کو کتنا گرم کیا. جو روشنی ہمیں زیادہ گرم چیز سے ملتی ہے اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، سو اٹ از یلوئش. دوسرے ستارے ہیں جو ہمیں نیلے نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں زیادہ سفید کی طرف مائل دکھائی دیتے ہیں. ان سب میں فرق ایک یہ ہے کہ ان کے ٹیمپریچرز علیحدہ علیحدہ ہیں. جو چیز جتنی زیادہ گرم ہوگی اسی کا رنگ زیادہ وائٹ کی طرف مائل ہوگا. تو مثال کے طور پر ہمارا سورج پیلا ہے، لیکن دوسرے ستارے جو اس سے کہیں زیادہ گرم ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں. سو دا کلر آف این آبجیکٹ ٹیلز یو آلسو دی اماؤنٹ آف کائنیٹک انرجی آف دی الیکٹرانز انسائڈ اٹ. ایک چارج پارٹیکل جس کا چارج ای ہے، اگر یہ ایکسیلریشن اے کے ساتھ حرکت کرے تو اس میں سے جو پاور نکلتی ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو ای اسکوئرڈ اینڈ
ए स्क्वेयर्ड। इसका मतलब ये कि चार्ज चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, माइनस ई इंटू माइनस ई याद रहे कि प्लस होता है, प्लस ई स्क्वेयर्ड होता, तो चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, द पावर रेडिएटेड विल बी पॉजिटिव। दूसरे ये कि एक्सेलरेशन चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, देयर विल बी पावर रेडिएटेड। और यूँ होना चाहिए इस वास्ते कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो वो एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी। तो पावर इज़ इक्वल टू ई स्क्वेयर्ड इंटू ए स्क्वेयर्ड एक बहुत माकूल रिज़ल्ट है, लेकिन इससे फिर और सवाल उठते हैं। देखिए, एक एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो एक्सेलरेट करता है। उस एक्सेलरेशन की मिक़दार भी आपको पता है, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी कीमत है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो इससे ज़ाहिर है कि आपको टोटल पावर मिलेगा विच इज़ रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। मगर फिर ये सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो एटम के मरकज़ के गिर्द घूमता है, ये फिर कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि इससे मुसलसल एनर्जी बाहर की तरफ निकलती जाती है। वो एनर्जी इसको किसी और ज़रिए से तो मिल नहीं रही है। ये एक बड़ा मुअम्मा है, और एक ऐसा मुअम्मा जिसका कोई हल क्लासिकल फ़िज़िक्स में है नहीं, और जिसकी वजह से एक नई शाख फ़िज़िक्स की वजूद में आई जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मगर ये बात की बात है। अभी तो मैं इस बात के ऊपर ज़ोर देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी। कितनी एनर्जी, उसकी मिक़दार एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वेयर्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्क्वेयर्ड पर मुनहसर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी के अलावा मोमेंटम भी होता है, और इसकी मिक़दार है u/c, वे u इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरफ से इस तरफ आ रही हों, तो जब ये टकराती हैं, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो मुकम्मल एब्जॉर्ब हो जाएं या मुकम्मल रिफ्लेक्ट हो जाएं, और फिर इसके दरमियान जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं, पार्शल एब्जॉर्प्शन, पार्शल रिफ्लेक्शन की। बहर सूरत जब ये वेव्स आकर इससे टकराती हैं, तो जिस चीज़ से टकराती हैं उसके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करती है, इसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। और इस रेडिएशन प्रेशर की मिक़दार हम तो नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि जो रोशनी हम तक पहुंचती है सूरज से या बल्बों से, वो इतनी हल्की होती है कि उससे फिर हमें ज़रा भी एहसास नहीं होता कि रोशनी हमें धक्का दे रही है। लेकिन असल में रोशनी धक्का ज़रूर देती है। अगर आप सूरज के अंदर होते तो सूरज के अंदर से जो तेज़ रोशनी निकलती है, उससे इर्द गिर्द के पार्टिकल्स के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है, और ये एक फ़ोर्स है जो सूरज को कोलैप्स होने से रोकती है। याद रहे कि सूरज के अंदर क्योंकि बहुत सा मादा है, तो उसकी वजह से कशिश सकल अंदर की तरफ होती है और सूरज को सुकेड़ने की कोशिश करती है। तो दूसरी तरफ गैस का प्रेशर है और रेडिएशन का प्रेशर है जो इसको बाहर की तरफ धकेलता है, और जब इन दोनों में तवाज़ुन होता है तो सूरज ना सुकड़ता है ना फैलता है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। रोशनी के अहम मौजू के ऊपर तो हमने बात बस अभी शुरू ही की है। अगले लेक्चर में आपसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और दीगर मामलात के ऊपर बात करना होगी जो लाइट के वेव नेचर से मुताल्लिक़ है। मगर वो मसला जो अब मैंने थोड़ी देर पहले उठाया था, अब भी हल करना बाकी है। क्या रोशनी वाकई सिर्फ लहरें हैं या ये पार्टिकल्स भी हो सकती है? इसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में मैं इसके जवाब तक पहुंचूंगा।